اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ نساء آیت نمبر 137 سے لے کے 140 تک 4 آیت پڑھنے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 137، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب ہم لوگ نے جیسے ایمان کے اوپر پڑھے تھے نا، جو آیت نمبر 136 کہ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پہ اور رسول پہ، تو وہ ایمان کی بات ہے۔ اب یہاں پر اس آیت میں کہ ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں، تو سوچ لو اللہ نے کیوں وہاں پر بولا کہ ایمان لاؤ اللہ پہ اور رسول پہ، اور اس کے تمام پھر اللہ نے جتنے بھی آرٹیکلز آف فیتھ ہے اس کے سب کے نام اندر ہے کہ مطلب وہی مطلب کتابیں اور فرشتے اور اس طرح سے ہے نا پورے رسول۔ تو اب یہاں پر اللہ کہتا ہے کہ ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، ثم کفروا، اس کے بعد پھر وہ ریجیکٹ کرتے ہیں فیتھ کو، یعنی کہ ایمان کو رد کرتے ہیں، یعنی ایمان لائے اس کے بعد ایمان کو رد کیا۔ تو کیسے رد کیا؟ ضرور کوئی حرکت کی ہے نا، ضرور کوئی قرآن کی بات ہے جس کو تم نے نہیں مان کے اپنی مرضی چلائی ہے، یا کہیں تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہے جس کو نہیں مانا ہے، کہیں اللہ کی بات، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، کہیں قرآن کی بات، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کیا ہے تم نے، کہ تم نے ایمان لائے اور اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ثم کفروا، اس کے بعد تم نے کفر کیا۔ ثم آمنوا، اس کے بعد پھر تم کو ذرا عقل آ گئی اور تم نے ایمان لے آئے، پھر سے ایمان پہ آ گئے تم کہ نہیں نہیں اب یہ مجھے ایسا کرنا ہے، یہ بالکل اس طرح صحیح چلنا ہے، تو یہ اب تم پھر سے ایمان پہ آئے۔ تو اب اللہ کہتا ہے ثم کفروا، تو اب یہ ہو گیا کہ پہلے ایمان، پھر ایمان کو رد، پھر سے ایمان، اور اب پھر سے ایمان کو رد۔ تو بندہ جو ہے وہ جھولے پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ جھولتا ہی جا رہا ہے، کبھی اپ کبھی ڈاؤن، کبھی اپ کبھی ڈاؤن، کبھی ایمان کبھی کفر، کبھی ایمان کبھی کفر۔ لیکن جب بندہ اس طرح کی حرکت بہت کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس سے بچائے کہ اللہ پھر کفر کے اوپر ہی اس بندے کو اٹھا لیتا ہے، تاکہ جا اب تو نے بہت گیم کھیل لیا، کبھی ایمان کبھی کفر، کبھی ایمان کبھی کفر، تو اب تیرا یہ گیم نہیں چلے گا بار بار۔ تو اس کو جب کفر پہ اللہ نے اٹھا لیا تو ختم، اب ختم، اس کے لیے آخرت پوری گئی۔ تو یہ ایک سائن بھی ہے جو اللہ نے دنیا میں رکھا ہے ہمارے لیے دیکھنے کے لیے، کہ جب کوئی بندہ اگر ڈوب رہا ہے، سمجھو کہ کوئی تمہارے سامنے کہیں ندی میں کہیں ڈوبا اور کوئی اوپر سے برج پہ سے اس کو دیکھ رہا ہے اگر، یا کنارے پہ کھڑے رہ کے دیکھ رہا ہے، تو وہ ڈوبنے والا بندہ جو ہے وہ جیسے ہی ڈوبے گا پھر ابھرے گا، پھر ڈوبے گا، پھر ابھرے گا، 3 مرتبہ وہ ابھرتا ہے، اور چوتھی مرتبہ پھر وہ سیدھا اندر چلا جاتا ہے، یعنی ختم۔ تو یہ جو چیز ہے ڈوبنا ابھرنا، ڈوبنا ابھرنا، یہ وہی ہے کہ ایمان کفر، ایمان کفر، اور اس کے بعد پھر چوتھی بار، صرف چوتھی بار، یعنی کہ مطلب وہ اس کو دیا ہے مثال کے طور پہ، جب بار بار بندہ جو کرتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر وہ اس کا ایمان پورا ضائع ہو جاتا ہے اور اللہ اس کو کفر کے اوپر بڑھاتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے جب کہا کہ ثم کفروا، اب اس کے بعد اللہ کہتا ثم ازدادوا کفرا، اس کے بعد اللہ اس کو انکریز کرتا ہے، ازداد یعنی زیادہ کرتا ہے کفر کے اوپر۔
تاکہ وہ اور بڑھے، تاکہ اب اللہ کے لیے مطلب ایک دلیل رہے کہ ہاں بھئی تو نے اب اتنا کفر کر لیا نا، تو اب تجھے مطلب جہنم میں ڈالنا پڑے گا. تو یہ وہ چیز ہے کہ جہاں پر اللہ کا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ، اور اللہ نہیں کرے گا یعنی اس کے لیے، وہ بندے کے لیے جس نے یہ حرکت کیا ہے، لیغفر لہم، کہ اس کو معاف کرے. اب اس کو وہ معاف نہیں کرے گا، کیونکہ معافی کا اب وہ ختم ہو گیا، کیونکہ تم کھیل نہیں بنا سکتے نا، دین اور ایمان یہ سب کو کھیل تو نہیں بنا سکتے نا. تو یہ کھیل بن گیا اب کہ جب جی میں آئے ایمان پہ آ جاؤ، سب رمضان کے روزے رکھو، سب زکوٰۃ دو، پھر عید آئی تو قربانیاں کرو. لیکن پھر جب تمہارے سامنے کوئی ایسی چیز آئے جس کے اندر تم کو اپنی مرضی چلانی ہے، تو اب ایمان سائیڈ میں آ گیا، اب اپنی مرضی اپنی منمانی کرو. پھر بولو نہیں ابھی توبہ کرتے ہیں پھر سے، اور اب بابا پھر سے ایمان پہ آ جاؤ. پھر اس کے بعد پھر سے یہی کرو کہ پھر مطلب پھر سے کفر کرو. جہاں کوئی دنیا کے فائدے کی بات آئی تو وہ دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ابھی تم اپنی مرضی چلا رہے ہو، کفر کر رہے ہو. اس کے بعد پھر سے بولو نہیں بس اب ہو گیا بھئی، چلو ٹھیک ہے، جیسی بھی ہم نے کمائی کر لی یا جو بھی ہم نے دنیا کا فائدہ اٹھا لیا، اب ہم پھر سے بھائی ایمان پہ آ جاتے بھائی. تو یہ گیم کھیلنا جو ہے اللہ کے ساتھ نہیں چلتا، کیونکہ ایک وقت آتا ہے بندے کی سنسیئرٹی اور سب کچھ اللہ کو اچھی طرح سے معلوم ہے، تو تب اللہ کہتا ہے کہ لم یکن اللہ لیغفر لہم، نہیں کرے گا اللہ اس کو معاف، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی اس کو اللہ ہدایت دے گا اس راستے کی، کیونکہ یہ وہ سبیلا ہے جس کو انگلش میں وے، WAY، that W is کیپٹل یعنی اپر کیس میں، کہ W جو ہے وہ مطلب بگ ہے، اس لیے کہ وہ راستہ جو ہے وہ ایک عام راستہ نہیں ہے، وہ اللہ کا جو اہدنا الصراط المستقیم ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم کو وہ سیدھے راستے کی ہدایت دے. تو وہ جو راستہ ہے وہ بہت ہی مطلب امپورٹنٹ راستہ ہے، جس کو ہدایت مل گئی تو وہ اس راستے پہ آئے گا. تو ویسے ہی اللہ نے یہ کہہ دیا کہ وہ راستے کی ہدایت میں نہیں دوں گا. ختم ہوگی بات، ہدایت بھی نہیں دے گا نا اللہ. Those who believe then reject fate, then believe again and again reject fate, and go on increasing in unbelief. اب کفر پہ بڑھتے جا رہے ہیں. Allah will not forgive them nor guide them on the way. اس کی نوٹ ہے 647. Those who go on changing sides again and again can have no real faith at any time. وہ لوگ جو ایمان کفر یہ جو ادلا بدلی کرتے رہتے ہیں، ان کے پاس جو ریئل یعنی ایمان ہونا چاہیے وہ کسی بھی وقت تھا ہی نہیں. Their motives are mere worldly double dealing. ان کے تمام جو بھی نیتیں، ارادے، جو بھی بول دو، وہ تمام کی تمام جو ہے وہ جو ورلڈلی وائز لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ویسی ہے ڈبل ڈیلنگ. اللہ ورلڈلی ڈبل ڈیلنگ، اس لیے کہ جب ان کو لگتا ہے کہ اگر پاسا اس طرف زیادہ ہے تو وہ اس طرف آ جاتے ہیں اور بولتے ہم ایمان والوں کے ساتھ ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ نہیں ابھی یہ پاسا جو ہے ابھی اس طرف ہے زیادہ، یعنی اونٹ کس کروٹ بیٹھنے والا ہے، تو جب وہ اونٹ جس کروٹ بیٹھے گا وہ اسی سائڈ والے بن جاتے ہیں. کہ جب دیکھتے کہ ابھی مطلب تو کفر والوں کی طرف بن جائیں گے کہ اب منافقت پہ آ گئے، کیونکہ وہ منافق ہے پھر تو، کیونکہ وہ کبھی یہ اور کبھی وہ کر رہا ہے. یہ ڈبل ڈیلنگ ہے وہ، کہ کبھی تو تم منافق ہو اور کبھی تو تم ایمان والے ہو. How can they expect Allah's grace؟ ایسے لوگ اللہ کا فضل کی امید بھی کیسے رکھ سکتے ہیں کہ اللہ ایسے جھوٹے مکار
اور اللہ کے ساتھ ایسی گیمیں کھیلنے والوں کو اللہ کیا اپنا فضل کرے گا؟ ہاؤ کین دے ایکسپیکٹ اللہ گریس اور فرگیونیس؟ معافی بھی کیسے وہ امید رکھ سکتے کہ اللہ ہم کو معاف کرے گا؟ تم دیکھو تو صحیح تم کر کیا رہے ہو. تم ورلڈلی وائز ہو، سب دنیا کا فائدہ، دنیا کا گین، دنیا کی سب چیزیں، سب دنیا ہی دنیا دنیا ہی دنیا چاہتے. تو ایمان کدھر ہے؟ اگر ایمان ہے تو بندہ کچھ بھی ہو وہ اللہ کی بتائی ہوئی بات پر ہی عمل کرے گا، اسی راستے پر ہی چلے گا، چاہے کتنی بھی مشکلات آئے، کتنی بھی دشواری پیش آئے، کچھ بھی ہو. تبھی تو اللہ کا فضل آئے گا نا، اور تبھی اللہ معاف بھی کرے گا کہ ٹھیک ہے اب اس سے کوئی غلطی خطا ہوئی ہے تو معاف کر دیا جائے. Here is a clear warning against those who make their religion a mere matter of worldly convenience. یہاں پر کھلم کھلا وارننگ دے دی گئی ہے، دھمکی ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو دنیا کے آرام کا، سہولت کا معاملہ بنا دیا اپنے دین کو. یعنی تمہارا دین پھر کیا ہے؟ صرف دنیا کی کنوینئنس. ٹرو ریلیجن گوز فار ڈیپر. سچا ایمان، سچا دین وہ تو بہت گہرا ہوتا ہے بھائی. اٹ ٹرانسفارمس دا ویری نیچر آف مین. انسان جیسا بھی ہو، جس طرح کا بھی تھا، سوچو کہ کتنے ایسے تھے جو ڈاکو تھے، لیکن جیسے ہی ان کو کہیں سے ایمان کی کوئی جھلک دکھائی دیتی ہے اور وہ ایمان ان کے دل میں اتر جاتا ہے، وہ ڈاکو کیا بن جاتا ہے؟ وہ تو عالم بن جاتا ہے نا. تو انسان کے اندر اس کی جو نیچر ہے وہ چینج ہو جاتا ہے ایمان سے. تو ایمان ایسی چیز ہے کہ خواہ وہ بندہ پہلے کچھ بھی تھا، لیکن جیسی اس میں ایمان کی رپک آئی وہ بدل گیا، اس کی شخصیت بدل گئی، اس کی دنیا کے اندر اس کا جو رہنا سہنا، اس کا چال چلن سب کچھ بدل گیا. اب وہ ایمان والا بندہ ہے، اس کا تمام ایمان اللہ پر ہی، وہ ایک نئی شخصیت بن کے ابھرتا ہے. After that transformation, it is as impossible for him to change as it is for light to become darkness. اور جب اس کے اندر یہ تبدیلی آ جاتی ہے، ایمان اس کے اندر آ جاتا ہے، اس کے دل کے اندر، اب ایسے ہی ناممکن ہے اس کے لیے پھر سے بدلنا. یہ جو ایمان پھر کفر، پھر ایمان پھر کفر، پھر کفر میں بڑھتے چلے جانا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اس کے ساتھ. اس لیے کہ اب تو وہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کے لیے دوبارہ بدلنا، ایمان سے ہٹنا، کفر پہ آنا بالکل ایسے ناممکن ہے جیسے کہ ایک نور کو اگر بولے کہ یہ نور کو اندھیرا بنا دو، اس اجالے کو اندھیرا بنا دو. کیا اجالا اندھیرا بن سکتا ہے؟ امپاسبل. ایسے ہی وہ انسان بھی واپس سے تبدیل نہیں ہوگا، امپاسبل ہے. اس کی شخصیت اب وہ ایمان والے کی شخصیت ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو ایسا ہی بنائے، آمین. آیت نمبر 138. بشر المنافقین بأن لہم عذابا علیما. اللہ نے کہا بشارت دے دو. بشارت کا مطلب کیا ہے؟ بہت سارکاسٹک ہے. بشارت کا مطلب ہے خوشخبری. اللہ کہتا ہے منافق کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو ہپوکریٹ کو. بأن لہم، کہ اس کے لیے ہے عذابا علیما، بہت ہی علیما کا مطلب ہی ہوتا ہے بہت ہی دردناک، پینفل، گریویس. یعنی اس کے لیے یہ عذاب جو ہے وہ بہت ہی گریویس ہے، بہت ہی دردناک ہے، بہت ہی پینفل ہے. پینفل خالی بولنے سے، منہ سے ہم سنتے پینفل، لیکن سوچو جب کسی بندے کو پین میں دیکھو اور اس کو تڑپتا کراہتا دیکھو تب سوچو وہ پین کیا ہوتا ہے. اور جہنم کے اندر کے پین کے بارے میں اب سوچو کہ وہ پین کیا ہوتا ہے.
To the hypocrites give the good tidings है ना, खुशखबरी, that there is for them a grievous chastisement, उनके लिए बहुत ही दर्दनाक अज़ाब है। आयत नंबर 139, الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا۔ سبحان اللہ۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء، الذین دوز ہو، وہ لوگ، یتخذون جو لیتے ہیں، ٹیک کرتے ہیں یعنی لیتے ہیں، بناتے ہیں، الکافرین اولیاء کافروں کو اپنا اولیاء، اپنے دوست، اپنے مددگار، اپنے پشت پناہ، ان سے سپورٹ مانگتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو بناتے ہیں کافروں کو اولیاء، تو وہ اولیاء بنانے والے لوگوں کے لیے اللہ نے کہا کہ وہ لوگ مومنوں کو چھوڑ دیتے، من دون المومنین، وہ مومن کو چھوڑ کے کافروں کی طرف جاتے ہیں۔ منافقت کی بہت بڑی نشانی۔ ایبتغون، تو کیا وہ سیکھ کر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، ایبتغون عندہم العزت، تو کیا وہ تلاش کر رہے ہیں ان کے پاس عزت، یعنی ان کے پاس اگر تم جاؤ گے اور تم کو لگے ارے یہ تو کافر بڑے تامچین اور بڑے ہی، ان کی تو کیا عزتیں ہیں، ان کا تو کیا باپرے رتبہ ہے دنیا میں، تو تم ان کے پاس اس لیے جا رہے ہو، تم ان کو اس لیے دوست بناتے ہو، ان سے ہاتھ ملاتے ہو کہ کیونکہ تم کو لگتا ہے کہ تم کو عزت چاہیے، وہ عزت کے لیے جا رہے ہو تم۔ تو اللہ نے اس کا جواب دے دیا، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کل کی کل عزت جو ہے وہ کل کی کل اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ کے پاس وہ عزت ہے۔ دنیا کے اندر کی عزت کیا عزت ہے، اور نہ ہی دنیا کے اندر کی ذلت نہ ذلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو ایسے بہت موقع آئے نا جس میں کہ ان کو مکے میں 13 سال کیسی کیسی چیزیں سہنی پڑی، کتنی بے عزتی کر رہے تھے وہ، تو کیا وہ سچ مچ بے عزتی تھی؟ اور دنیا کے اندر جو لوگ کفر پہ ہیں اور ان کو بہت عزت ملی ہوئی ہے، تو کیا وہ عزت ہے؟ آخرت میں ملے گی کیا؟ سوچو، عبد الرحمن بن عوف جو ہے عشرہ مبشرہ میں سے ہیں رضی اللہ عنہ، اور وہ ایک بہت ہی ماہر بزنس مین تھے کہ جب ہجرت کر کے وہ گئے تو وہاں انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے کوئی بھی چیز تمہاری شیئر نہیں کرنی، مطلب جو بھائی چارہ وہاں کا تھا مدینہ کا، لیکن ایسا ہے کہ میری بس تھوڑی سی اتنی مدد کر دو کہ میں کچھ بھی اپنا کاروبار شروع کر دوں۔ تو انہوں نے اپنا خود کا کاروبار خود نے شروع کیے، اور وہ اتنے ماہر تھے بزنس مین کہ جب ان کی ڈیتھ کا ٹائم آیا، اس وقت جو ان کی وصیت تھی اور جو نکلا، مطلب جو پورا ان کے اندر جو وصیت میں ان کا کمایا ہوا حلال طریقے سے جو مال نکلا، سوچ لو وہ 1 کروڑ سونے کے دینار تھے اس وقت، اس زمانے میں۔ اور ان کو جب مکہ والے جو تھے انہوں نے جب یہ کہا کہ ہم آپ کو اسپیشل آنر دینا چاہتے، یعنی سوچو، تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ اگر، کیونکہ جس کے اندر تقوی اگر ہے نا، یعنی جو اللہ نے تو یہ کہا کہ اگر جس میں تقوی ہے تو اللہ کی نظر میں وہی عزت والا ہے۔ تو اگر تم مجھے عزت دو گے اور سمجھو کہ اللہ کی نظر میں میری کوئی عزت نہیں، تو یہ عزت کا مجھے کیا فائدہ؟ اور اگر تم مجھے عزت نہیں دو گے لیکن اگر اللہ کی نظر میں میں عزت دار ہوں، میرے اندر تقوی ہے اور اللہ مجھے، مطلب اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی نظر میں میں عزت دار ہوں، تو وہی تو سچی عزت ہے، وہی تو ریئل آنر ہے۔ انہوں نے نہ بول دیا، بولے نہیں، مجھے یہ آنر وانر نہیں چاہیے۔
تو سوچ لو اصلی آنر کیا ہے، اور وہ آنر، وہ عزت وہ اللہ ہی کے پاس ہے. Those who take for friends unbelievers rather than believers, is it honor they seek among them? اللہ پوچھ رہا ہے. نہیں، all honor is with Allah. اب اس کی بھی نوٹ ہے 648. If the motive is some advantage, some honor, the fountain of all good is Allah. انسان کی اگر ارادہ، اس کی نیت میں ایسا ہے کہ کچھ فائدہ اٹھانا ہے، لوگ کرتے نا یہ فائدہ اٹھاتے نا ایک دوسرے سے، تو وہ فائدہ اٹھانا ہے یا کسی کو آنر چاہیے تو وہ سوچتا ہے مجھے ابھی یہ کام کرنے پہ یا ان لوگوں کے ساتھ دوستی گانٹھی کرنے پہ مجھے آنر ملے گا. تو یہاں کہا گیا کہ دا فاؤنٹین آف آل گڈ از اللہ، یعنی ہر چیز، ہر گڈ، ہر بہترین صحیح چیز، عزت، مرتبہ، ہر چیز کے لیے اللہ ہی تو ہے مین ذریعہ. How can it really be expected from those who deny faith؟ یعنی جنہوں نے ایمان کا انکار کیا ہے، رد کیا ہے ایمان کو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان سے تم ایسی کوئی امید رکھو؟ ایمان کو رد کرنے والے جو ہیں ان سے کیا امید رکھی جائے گی؟ اینڈ اف دیر از سم شو آف ورلڈلی آنر، اور اگر کہیں کوئی نمائش ہو رہی ہے کہ بھئی دنیاوی مان، عزت، مرتبہ دنیاوی ہے، واٹ از اٹ ورتھ اگینسٹ دا کنٹمپٹ they earn in the next world؟ اگر دنیا کی اتنی عزت اور مرتبہ اور آنر ملا، اب سوچو اس کی کیا ویلیو ہے اگر آخرت کا جو نیکسٹ ورلڈ ہے اس میں یہی تمہاری عزت اور یہ مرتبہ نے تم کو اس کا الٹا بدلہ دلوایا، اور وہاں تمہارے لیے بے عزتی، عذاب، یہ سب کچھ ہے. تو تمہارا یہ دنیا کی تھوڑی سی عزت کا کیا مطلب؟ چند سالوں کی زندگی ہے یہ، اس میں کبھی کبھار تم کو کہیں کوئی آنر مل گیا تو وہ آنر تم نے آل دا ٹائم کراؤن پہن کے نہیں رکھا ہے کہ تم نے رات اور دن وہ آنر تمہارے پاس ہے. وہ تم کو جب بھی کبھی کوئی ایسا ہوگا کہ کہیں کوئی فنکشن ہے، کچھ اس میں تم کو آنر دیا گیا تو اب تم پھولے نہیں سما رہے ہو. لیکن اسی آنر کے بدلے میں اگر تم کو اس کا بدلہ جو ملے گا دوسری دنیا کا، اس کا کیا ہوگا کہ اگر وہ تم کو بدترین ملے، کیا فائدہ ہوا اس دنیا کے آنر کا؟ یاد بھی رہے گا کیا؟ جہنم کی ایک ڈبکی کھا کے یاد بھی رہے گا کہ دنیا میں کبھی کوئی آنر بھی ملا تھا؟ نہیں یاد رہے گا. اب ہے نیکسٹ آیت نمبر 140. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ انکم اذا مثلہم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا. استغفر اللہ، اعوذ باللہ. وقد نزل، آیت نمبر 140 جو ہے وہ بھی اچھی امپورٹنٹ ہے، سن لو یاد اس کے اندر. وقد نزل علیکم، تو انڈیڈ یعنی ہم نے پہلے نزلہ، تو نزلہ میں نے بتائی کی میننگ کہ نزلہ وہ ہوتا ہے جو کہ قرآن ہے جو تھوڑا 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 کر کے دنیا میں آیا. لیکن پورا قرآن جو ہے وہ جو سماعت دنیا ہے، جو آسمان ہے دنیا کا، اس پہ ایک ساتھ آ چکا، یعنی وہ انزلہ کہا جائے گا. لیکن تھوڑا تھوڑا وہاں سے دنیا میں تھوڑا تھوڑا کر کے آیا، 23 ایئرز میں کمپلیٹ ہوا، تو وہ نزلہ ہے.
وقد نزل علیکم، اور اتارا ہے ہم نے تم پر، فی الکتاب، کتاب میں سے، یعنی وہی جو میسج جو اللہ کا ہے کتاب میں سے وہ ہم نے اتارا ہے، ان اذا سمعتم، کہ تم جب سنتے ہو اللہ کے اس پیغام کو، اللہ کا کلام جو اللہ کا پیغام ہے نا، تو جب تم سنتے ہو اللہ کے پیغام کو، ان آیات کو، آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، کہ تم یہ دیکھتے ہو کہ اللہ کی آیت جو ہے، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا، کہ اس کا کفر کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ کی آیتیں جو ہے اس پہ کچھ ٹھلی اڑائی جا رہی ہے، مذاق، اور یا پھر نئی ٹھلی مذاق اڑا رہی ہے، تو کم سے کم سمجھو کہ جیسے کوئی بندہ یہ بولے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، سود وود کچھ آرام نہیں ہے، تو اب تم کیا کر رہے ہو؟ تم قرآن کی بات کو تو رد ہی کر رہے ہو نا ایک طرح سے۔ تو اس طرح سے بندہ سیدھی ریت سے بھی بات کر رہا ہے، اور سمجھو کہ وہ قرآن کی کسی بھی بات کو انکار کر رہا ہے، تو وہ یہی بات ہو جاتی ہے نا پھر۔ اور اگر پھر اس کے بعد آگے اللہ نے کہا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور یا پھر اس کی مذاق اڑائی جا رہی ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو مت بیٹھو ان کے ساتھ، ان کے بیچ، ان کے درمیان مت بیٹھو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یعنی کہ تم ان کو اگر نہیں روک سک رہے ہو تو تم کم سے کم، تمہاری پوزیشن نہیں ہے کچھ بھی بولنے کی، تو کم سے کم تم وہاں سے اٹھ کے تو جا سکتے ہو نا، چلے جاؤ وہاں سے اٹھ کے، مگر گھمنڈ اور غرور کے ساتھ نہیں کہ ہاں نہیں فضول کی بکواس کر رہے، میں ایسی بکواسیں نہیں سنتا، ایسا بول کے مت نکلو، تو تم گھمنڈ اور پھر تم ایروگنس میں آ گئے، یعنی تم کو بڑی سادگی سے اٹھ کے چلے جانا ہے۔ اور پھر جب وہاں پر حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، تو جب تم دیکھو کہ اب وہاں پر حدیث یعنی بات چیت جو دوسری کچھ ہو رہی ہے، قرآن کے تعلق سے نہیں، اب کوئی اور بات، تو تم واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ کیوں؟ تم یہ لٹ مار کے الگ مت ہو، نہیں تو تم کبھی ان کو ایڈوائس اور دعویٰ نصیحت نہیں کر سکو گے، وہ راستہ کھلا رکھنا ہے۔ انکم اذا مثلہم، اگر تم بیٹھے رہے وہاں تو تم بھی ان میں سے ایک ہوں گے، یعنی اگر وہ مذاق اڑا رہے اور تم چپ چاپ بیٹھے ہو نا، تو تم اب ان میں سے ہی ایک ہو، کیونکہ تم بیٹھے سن کیسے رہے ہو، تمہاری غیرت کیسے، مطلب ہے کہ تم کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوئی۔ اس کے آگے ہے ان اللہ جامع المنافقین والکافرین، یقیناً اللہ جمع کرے گا منافقین کو بھی اور کافرین کو بھی، جو بھی کفر کر رہے ہیں اور جو مسلمان جو منافقت کر رہے ہیں، تو وہ منافقین والکافرین ان کو اللہ جمع کرے گا فی جہنم جمیعاً، جہنم کے اندر جمع کرے گا ان کو سب کو۔ تو یہاں پر اب سوچو کہ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، کہ ایک نے سمجھو بہت اچھی نیکی کیا ہوا ہے، جو اس کو تو اللہ بولے گا جا جا تو جنت میں جا۔ اب دوسرا بندہ ہے جس کی نیکی جو ہے اس کا پلڑا بھاری ہے اور بدی جو ہے وہ تھوڑی ہے، تو وہاں اللہ اس کا حساب کتاب کر کے یا جو بھی اس کو بولے گا ٹھیک ہے اب تو جا جنت میں۔ لیکن وہ بھی ہوں گے لوگ جن کے بالکل آدھا آدھا ہوگا، ایکول، یعنی بدی اور نیکی دونوں، اور یا تو پھر کبھی نیکی کم ہے اور بدی زیادہ ہے، تو وہ سب کے الگ الگ گریڈز ہے، کتنی بدی ہے، تھوڑی ہے، زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، اس کے مطابق ان کو اللہ جہنم میں ڈالے گا، تاکہ اس آگ کے اندر وہ لوگ جل کے تپ کے ان کے اندر جتنا بھی برا تھا وہ سب نکل جائے۔ جیسے سونے کو تم جب آگ میں پگھالتے ہو تاکہ اس کا کچرا، اس کا ڈراس نکالتے ہو، اور سونا پیور ہو جاتا ہے۔ اور کپڑے جو ہے جب دھوبی کو دیے جاتے ہیں تو وہ لوگ اس کو بھٹی میں پکاتے ہیں، وہ آگ کی بھٹی میں پک رہے ہوتے ہیں، تو اب کیا اس آگ سے اس کپڑے سے اس دھوبی کو دشمنی ہے کیا؟ نہیں، اس کپڑے سے دشمنی نہیں، اس کے میل سے دشمنی ہے۔ اب وہ اس کو نکال کے باہر جب پتھر پہ پچھاڑے گا بھی اگر، تو وہ پچھاڑ کے بھی اس کا میل ہی تو نکال رہا ہے،
اس کپڑے سے تو اس کو دشمنی نہیں ہے نا کہ میں اس کو چیتڑے اڑا دوں اس کے. ایسے ہی وہ لوگ جنہوں نے جتنی بدی کمائی ہوگی، تھوڑی سی، زیادہ، بہت زیادہ، بہت زیادہ، تو وہ آگ میں اب جل رہے جہنم کی، جلتے 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 جیسے جیسے جس کے گناہ سب پاک ہوتے چلے جائیں گے. یہ دین ایمان والے لوگ ہیں جن کے اندر خطا ہوئی، منافق اور کافر کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو اب وہ تو پرماننٹلی گئے، سمجھو وہ تو پرماننٹلی گئے نا، منافق اور کافر. لیکن یہ جو ہیں جن کے پاس تھوڑی نیکی تھوڑی بدی ہے، تھوڑا ایمان بھی تھا، تو اب ان کو اتنے ہزار، چلو بھئی یہ 10,000 سال اس کو آگ میں جلاؤ، اس کی تب ختم ہو جائے گا. ہاں، جب جیسا جیسا جس کا سب گند نکلتا گیا اس کو نکالتے گئے باہر، نکالتے گئے. تو وہ کوئی 10,000، کوئی 5,000 سال، کوئی اور پتہ نہیں کتنے ہزار سال کے، 2-3 ہزار سال، یا پھر اس سے بھی زیادہ 15-20 ہزار سال. تو وہ جتنے بھی اس کی جیسا گند ہے اس کے مطابق اس کو اندر جلا جلا کے اس کی گند کو صاف کیا جائے گا. اس کے بعد وہ باہر نکلیں گے پورے کوئلے کی طرح کالے. اس کے بعد ان کو جو وہ ندی پیراڈائز کا جو نہر ہے اس میں ان کو ڈبا کے اور پھر تب جا کے وہ جنت میں جائیں گے. تو یہ جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمان کچھ تھا، رائی کے برابر تھا، ایٹم کے برابر تھا، ذرات کے برابر، اور یا پھر کھجور کی گٹلی کے برابر تھا، دینار کے برابر تھا، جیسا بھی جتنا بھی تھا اس کے حساب سے، اور جتنی بدی تھی اس کے حساب سے اس کو جلایا جائے گا. جب وہ جل کے پاک ہو جائے گا، کیونکہ ذرا سی بھی گندگی کے ساتھ کوئی جنت میں تو نہیں جا سکتا نا. دنیا کے اندر اچھے برے سب گڑبڑ ہو کے ملے ہوئے رہتے ہیں، لیکن وہاں ایسے نہیں مل سکتے. جنت میں کوئی بھی ذرا سی بھی گندگی کے ساتھ اندر داخل نہیں ہو سکتا. جہنم میں جل کے اس کو پاک ہونا ہی پڑے گا. جتنی برائی اس نے کمایا دنیا میں اس کے مطابق اس کو جلنا ہی پڑے گا. Already has he sent you in the book that when you hear the message of Allah held in defiance and ridicule, you are not to sit with them unless they turn to a different theme. If you did, you would be like them. For Allah will collect the hypocrites and those who defy faith, all in hell. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. اس کی نوٹ ہے 649. یہ جو ابھی ہم نے 140 نمبر کی آیت پڑھے وہ بہت شروعات کی مکہ کی آیت ہے. An earlier and Meccan verse where we see or hear truth held in light esteem. جہاں کہیں بھی اگر ہم یہ دیکھیں کہ حق جو ہے، حق بات، اللہ کا کلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، کسی بھی چیز کو اگر اس کو بہت ہی مطلب ہلکا پھلکا سمجھ کے اس کو تم مطلب ایسے ہی سمجھ رہے ہو، اس کی کوئی عزت نہیں کر رہے ہو، تم لائٹ اسٹیم میں اس کو تم ہولڈ کر رہے ہو. وی آٹ ٹو میک آور پروٹیسٹ. تو وہاں ہم کو یہ چیز کو دکھانا ہی پڑے گا کہ ہم اس چیز کو ناپسند کر رہے ہیں. اینڈ withdraw from such company. اور ایسے لوگوں کی کمپنی میں سے باہر نکل جاؤ. not out of arrogance. گھمنڈ اور غرور کے ساتھ نہیں کہ تم بہت ہی اچھے پارسا ہو اور ہم کو یہ سب بات نہیں چلے گی، یہ کیا لگا کے رکھا ہے، ایسا سب نہیں. پروٹیسٹ یہ کہ یہ سب ایسی باتیں تو نہیں کرنی چاہیے، غلط ہے یہ بات. ایسا بولو، خاموشی سے اٹھ کے چلے جاؤ، کوئی نہ سنے تو. As if we thought ourselves superior to other people. کیونکہ تم اگر غصے اور گھمنڈ کے ساتھ نکل کے جاتے ہو چار کو ڈاؤن کر کے، تو اب وہ تم اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ لو. But out of real humility، یعنی سچ مچ تمہارے دل کے اندر وہ جھکاؤ وہ ہونا چاہیے کہ تم بہت ہمبل ہو، تم اللہ کے سامنے کافی جھکے ہوئے ہو، اور اسی لیے تم یہ بات کو برداشت نہیں کر سکتے ہو، اور اب تم خاموشی سے نکل کے چلے گئے. Lest our own nature be corrupted in such society. ایسی اگر تم معاشرے کے اندر بیٹھو گے، ایسی سوسائٹی کے اندر، تو تمہارا خود کا جو نیچر ہے تمہارا، وہ سب کا سب خراب ہو جائے گا، کرپٹڈ، برا، ایول. But it is possible that our protest or our sincere remonstrance
may change the theme of discourse. یعنی کبھی تم ناپسند کرتے ہو کوئی چیز کو اگر، اور تم نے ایک طرح سے دکھا دیا کہ بھئی تم نہیں برداشت کر سکتے، تمہیں نہیں پسند آ رہی ہے بات، اور اب تم جو ہو مطلب تم اس سے مطلب تم نے اس کے اندر دکھایا کہ مطلب تم بہت ہی اس کو سچے دل سے، یعنی کہ تم اس کو ناپسند کر رہے ہو، تمہیں ذرا بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ یہ جو تھیم ہے، یعنی جو تم بات چیت پہ چڑھے ہو اس کو بدل دیا جائے. تو اس طرح سے اگر تم نے یعنی کہ مطلب یہ تم نے کیا تو وہ زیادہ بہتر ہے. اب سوچو کہ کہیں کوئی بڑا آدمی، کوئی بھی یعنی جیسے دنیا کے اندر کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوں، جیسے میں مثال کے طور پہ میرے دماغ میں ابھی یہ جیسے کوئی بھی سمجھو کوئی بڑے فلمی آرٹسٹ کو لے لو، چلو جیسے ایک شیطانی چیز ہے لیکن میں صرف سمجھانے کے طور پہ بول رہی ہوں کہ شاہ رخ خان بیٹھا ہوا ہے اور تمام اس کے ساتھ کے لوگ بیٹھے ہوئے، اور جو باتیں وہ کر رہے اس کو پسند نہیں، وہ اٹھ کے جا رہا ہے، سب لوگ رک جائیں گے نا وہ باتوں سے. تو اس طرح سے اگر تم جس محفل میں بیٹھے ہو اور وہاں سے تم نے تھوڑا سا ایک پروٹیسٹ بھی کیا اور تم وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، تو اگر تمہارا وہ چیز جو ہے وہ ہو سکتا ہے سب کو تھوڑا مطلب احساس دلا دے اور وہ اپنی بات چیت کا جو دور ہے اس کو بدل دے، اس کا رویہ بدل دے، تو یہ چیز کرنے کے لیے بولی جا رہی ہے. یعنی سوچو ایڈوائس ہم کو پوری کی پوری قرآن میں مل رہی ہے. In that case, we have done good to those who were inclined to hold truth in light esteem. یعنی ہم نے ایسا کر کے ان کے ساتھ بھی بھلائی کی ہے کہ جو حق اور سچی بات یعنی اللہ کے کلام کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہے تھے اور اس کو تم ایک مذاق اور ٹھلی سمجھ رہے تھے یا اس کو بہت ہی ہلکا پھلکا سمجھ رہے تھے، اللہ کا کلام اور ہلکا پھلکا. For we have saved them for ridiculing truth. ہم نے تو ان کو بچایا ہے کہ اللہ کے کلام کی وہ مذاق نہ اڑائیں، تو ہم نے تو ان کو ایک طرح سے بچایا ہے یہ حرکت کر کے. اسی لیے ہم کو ایڈوائس دی جا رہی کہ دیکھو اس طرح کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں. تمہاری بھی عادت اور تمہارا نیچر، تمہاری فطرت، تم بھی بدل جاؤ گے، کرپٹڈ ہو جاؤ گے، فاسق ہو جاؤ گے. اس لیے ہم کو کتنی اچھی ایڈوائس ہم کو قرآن میں دی جا رہی ہے کہ بچنے کے لیے. اللہ ہم کو نیک توفیق نیک ہدایت ہی دے. آمین ثم آمین.